اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 69 سے کالذین من قبلکم، تم تو ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، واکثر اور زیادہ تھے وہ، اموالا و اولادا مال اور اولاد میں۔ منافقین کا تذکرہ ہوا تھا پیچھے کہ وہ نیکی کے راستے پر نہیں چلتے بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فاسق ہیں یہ۔ اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ پہلے والے لوگ کیا تھے وہ زیادہ سخت تم سے طاقت میں، ان کی قوتیں، ان کی جسامتیں، ان کی طاقتیں تم سے زیادہ تھیں۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ۔ انہیں دنیا میں اللہ نے جو حصہ دیا تھا، مال کا، اولاد کا، دیگر دنیا کی نعمتوں کا، انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، مزے اڑاتے رہے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، پس تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ۔ جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، مزے کر لو، مزے اڑا لو، فائدہ حاصل کر لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے سے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی مشغول ہو گئے ہو جیسے وہ مشغول ہو گئے تھے۔ اب دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے تم مگن ہو گئے ہو، اور آخرت تمہیں بھول گئی ہے جیسے پہلے لوگوں کا حال تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان میں چلے گئے۔ اب کن کو کہا جا رہا ہے کہ نقصان میں چلے گئے؟ جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، قوت اور طاقت ہے، دنیا کا تمام ساز و سامان ہے، دنیا کے ہر تعیش کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا ان کی دنیا بھی ضائع، ان کی آخرت بھی ضائع، اور یہ گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ جس چیز کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنی ترقی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو خسارے کا سبب بتا رہے ہیں، اسی کو نقصان کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ مال اور اولاد تو ملی ان کو، دنیا کا ساز و سامان تو ان کو ملا، اللہ نے صحت، طاقت، توانائی بھی عطا کی، لیکن انہوں نے اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس سے آخرت نہ بنائی اپنی، اور وہ اسی کے ہو کے رہ گئے، وہ دنیا کے ہی بن کے رہ گئے، آخرت انہیں بھول گئی۔ تو فرمایا ان کی دنیا بھی ضائع ہو گئی، ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہ خسارے میں چلے گئے۔ دنیا میں اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہیں۔ آخرت میں ضائع ہونا تو واضح ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا،
کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنی دنیا کی خاطر کیا، انہوں نے اپنا اصل مقصد اور مشن دنیا کو بنایا، آخرت تو ان کی برباد ہے ہی۔ تو دنیا میں ان کے اعمال ضائع کیسے؟ منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثر منافقین کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھیں، تو اب ان کا جو دنیا میں مقصد تھا، جو مشن تھا، وہ ادھورا رہ گیا، تو ان کا کام ضائع ہو گیا سارا۔ ان کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ در پردہ اندرونی طور پر اسلام کو مٹانا، اسلام دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی، در پردہ ان کا یہی مشن تھا۔ لیکن جب ان کی اپنی اولادیں مسلمان ہو گئیں تو ان کا یہ مشن ادھورا رہ گیا، ضائع ہو گیا ان کا کام۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہیں اور آخرت میں بھی ضائع ہیں۔ اور دنیا میں ضائع ہونے کا بعض اوقات اس طرح اظہار ہوتا ہے ان کے اعمال ایسے لوگوں کے کہ وہ جو سرمایہ بناتے ہیں حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ اکٹھا کر کر کے اپنی اولاد کے لیے رکھ جاتے ہیں، اور ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، اس سرمایہ کو اڑا دیتی ہے، یا تو وہ نشے میں اڑا دیتے ہیں، یا جوئے میں اڑا دیتے ہیں، یا پھر فضول یاریوں میں اور دوستیوں میں پیسہ اڑا دیتے ہیں، تو بہرحال ان کی اولادیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں اعمال کے ضائع ہونے کا ایک انداز ہے۔ اور اس کے برعکس جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں، جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا آخرت میں محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کے اثرات دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک تو ان کا نام اللہ نے بڑا روشن کیا کہ ہر گروہ کا آدمی کہتا تھا کہ ابراہیم ہمارا تھا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مانتے تھے۔ تو ایک تو ان کو ان کا اجر ملا دنیا میں، کیسے؟ ان کے ذکر خیر کی صورت میں، کہ ہر کوئی ان کو اچھے نام سے پکارتا ہے۔ اور دوسرا اجر کس طرح دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں دیکھ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام، پھر اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام، یہ ساری نبوتیں چل رہی ہیں۔ اور پھر انہی کی اولاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ان کو ان کا اجر دیا جا رہا ہے، نیکیوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے برعکس جو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت بھلا دیتے ہیں، اور جو منافقت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہیں، اور یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ کیا پہلے لوگوں کے حالات انہیں نہیں پہنچے؟ ان کے واقعات انہوں نے نہیں سنے؟ کون سے لوگ؟ قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود، اور قوم سمود اور عاد، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹی بستیاں۔ کیا ان لوگوں کے حالات ان کو نہیں پہنچے؟
اتتہم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل۔ یہ جتنا قوموں کا تذکرہ ہوا ہے ان سب کے پاس رسول آئے تھے اور دلائل لائے تھے، اللہ کی طرف سے معجزات لائے تھے، روشن دلیلیں ان کے پاس آئی تھیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں تھا اللہ کے ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو تباہ و برباد کر دیا، کیسے تباہ و برباد کیا کہ قوم نوح پر طوفان آیا، غرق ہو گئی، اور قوم عاد پر تیز آندھی چلی، اور آندھی کے بعد وہ یوں پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹ کے پڑے ہوں، اور قوم سمود پر ایک خوفناک آسمانی چیخ اور چنگھاڑ آئی اور اسی میں وہ تباہ ہو گئے۔ اور قوم ابراہیم کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مچھر سے اسے ختم کر دیا گیا۔ اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پر بھی طرح طرح کے عذاب ہے، آسمانی چیخ آئی، زلزلہ آیا، اور بادلوں سے ان پر آگ برسی۔ والمؤتفقات، اور الٹی بستیاں، اس سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی ہے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ اس طرح تھا کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا کر اوپر جتنا اللہ نے چاہا، چاہے آسمان تک لے گئے فرشتے یا جہاں تک لے گئے، ان کو اوندا زمین پہ دے مارا دوبارہ، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور انہیں اندھا بھی کر دیا گیا۔ والمؤتفقات، اور الٹی بستیاں۔ تو کیا ان تمام قوموں کے حالات انہوں نے نہیں سنے؟ ان سب کے پاس رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ان کی باتیں نہ تسلیم کی، ان کے احکام نہ مانے، تو پھر اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ تو کیا اللہ نے ظلم کیا ان پر؟ نہیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان پر، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی بات تسلیم نہ کرنا، گناہ کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ پر زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وبال انسان کے اپنے آپ پہ پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔